ایک تو نثر ہوتی، ٹھیک ہے، نثر میں تو چونکہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور الفاظ سے سطریں بنتی ہیں، پھر پیراگراف بنتے ہیں، ایک مضمون اور معنی کو ادا کرنے کے لیے کچھ زیادہ الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح وہ ذہن میں جو ہے وہ ذہن نشین نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے، جبکہ نظم میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بڑے جامع چنے جاتے ہیں اور جامع چناؤ کے ساتھ جو الفاظ کو بالکل ایک سلسلے کے اندر لڑیوں میں پرویا جاتا ہے اور ایک شعر بن جاتا ہے، اس کے مصرے ہوتے ہیں، ان مختصر سے الفاظ کے اندر ایک معنی کا سمندر ہو جاتا ہے، گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو یاد کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے تو یہ تو اچھا ہے کہ اشعار جو ہے وہ ان کی تکرار کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے علماء نے لکھا بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعتیں ہیں وہ پڑھنے سے اور خوش الحان نعت خوانوں سے، عمدہ اور مطابق شریعت نعتیں سننے سے عشق رسول بڑھتا ہے۔ چند اشعار میں امام اہل سنت ہی کے کلام سے عرض کرتا ہوں۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ آپ کی ذات ہوئی انتخاب، آپ کی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے منتخب فرما لیا۔ وصف ہوئے لاجواب، آپ کے اوصاف اور کمالات ایسے ہیں کہ ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اسی وجہ سے تو آپ کا نام مصطفیٰ ہے، آپ چنے ہوئے ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تم پہ کروڑوں درود۔ پھر فرماتے ہیں طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسول کے امام، نوشہ ملک خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اب دیکھیں طیبہ کے ماہ تمام، طیبہ کے مکمل چاند، 14ویں کا جو تمام چاند ہوتا ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ طیبہ کے 14ویں کے چاند، جملہ رسول کے امام، تمام رسولوں کے کیا ہیں آپ؟ امام۔ اور امامت کے اعتبار سے وہ واقعہ ذہن میں آ جانا چاہیے ناظرین کو، معراج پر بیت المقدس آپ تشریف لے کر گئے اور سارے انبیاء وہاں پر جمع تھے، آپ نے ان کی امامت فرمائی۔ نوشہ ملک خدا تم پہ کروڑوں درود، ملک خدا کے دولہ آپ، اور ساری یہ جو خدائی ہے اور ساری کائنات ہی آپ کے لیے سجائی گئی، آپ کی شان یہاں پر نظر آ رہی ہے اور آگے بھی نظر آئے گی۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا مشہور و معروف شعر تو ہے ہی، اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے لیکن وہ زبان زد عام و خاص ہے، اور اس ایک شعر کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے میرے خیال میں باقی سب چیزیں سمٹ کے اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بہت مشہور شعر ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ ان کی ثنا، ان کی تعریف جیسا کہ حق ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کا، ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی مزید کیا کہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بعد، اس مبارک ہستی کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اب سارے فضائل سمٹ کر اس ایک جملے کے اندر جو ہے وہ سموئے گا۔